اور لال حویلی کا رشتہ کتنا پرانا ہے؟ میں بچہ تھا، یہاں سے گزرتا تھا، اور بدھو بائی جو کہ ڈانسر تھی، جو کہ اسی 3 مرلے کی ملکیت میں تھی، تو وہ چین سموکر تھی میری طرح، اور ود گرے ہیئرز. تو وہ جب میں اسکول سے آتا تھا تو میرے لیے انتظار کرتی تھی، وہ ڈبیاں خالی پھینکتی تھی، اس سے میں یہ دوسری ڈبیاں خرید کے اس کے بدمادل میں ملتی تھی، تو میں کھیلتا تھا. اور میں یہاں چائلڈ لیبر بھی تھا، پھر میں یہاں کتابیں بھی بیچا کرتا تھا اس حویلی کے نیچے. اور مجھے میری جو زندگی کی خواہشیں تھیں اس میں یہ شامل تھا کہ ایک دن میں اس کو خریدوں، اور میں نے پھر یہ خریدی، رجسٹری ہوئی میرے بھائی کے نام، اور ساری زندگی اس کے خلاف طوفان ہی رہا. الطاف حسین نے یہاں خطاب کیا، نصر اللہ صاحب نے، عمران خان نے، نواز شریف، پاکستان کے تمام چوٹی کے سیاستدان یہاں اس کی بالکونی سے خطاب کر چکے. کوئی تاریخی واقعہ جس نے پاکستانی سیاست پہ ایک تاریخ مرتب کی لال حویلی سے جڑی؟ کوئی تحریک پاکستان میں ایسی نہیں چلی جو لال حویلی سے نہ چلی ہو. ایوب خان کے خلاف ہو، یحییٰ خان کے خلاف ہو، بھٹو کے خلاف ہو، اور نواز شریف کے خلاف ہو، اور اس میں اس کا بڑا رول ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ لال حویلی اور ملک کے مقتدر حلقوں کا رابطہ بھی ہمیشہ مضبوط رہا ہے. اختر عبد الرحمان یہاں آتے رہے جب ڈی جی آئی تھے نبض لینے کے لیے، اور میرا مقتدر حلقوں سے ہمیشہ ہی رابطہ رہا. ابھی 6-7 مہینے کا ذرا فاصلہ ہو گیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ لال حویلی کا مقتدر حلقوں سے اچھا رابطہ تھا، اور رابطہ رہنا چاہیے. اب جو فاصلہ بڑھ گیا ہے اور ایک دوریاں ہو گئی ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ ہو گئی. کہا جا رہا ہے کہ شیخ رشید صاحب ان دنوں بڑے ڈاؤن ہیں، اور اوپر سے لال حویلی خالی کرنے کا نوٹس بھی آیا. کیا یہ شیخ رشید صاحب کی سیاست کا اختتام ہے؟ لال حویلی میری لاش پہ خالی ہو گئی. میرا نہ کوئی آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے. 16 دفعہ میں نے یہاں جھنڈا لہرایا ہے اس حویلی کے اوپر، 16 مرتبہ، جس کے نیچے میں چائلڈ لیبر تھا، کتابیں بیچتا تھا. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف دس. لال حویلی کے بغیر شیخ رشید صاحب کی سیاست متحرک ہو سکتی ہے؟ عمارتیں جب بلند ہوتی ہیں تو مودودی صاحب کہا کرتے تھے مولانا کردار مسخ ہو جاتے ہیں. مجھ سے لال حویلی آگے نکل گئی. جب دنیا میں باہر جاتا ہوں تو لوگ میرا نام عہدے، وزارت یا پارٹی کی وجہ سے نہیں لیتے، لال حویلی کی وجہ سے لیتے ہیں. جب میں باہر کی دنیا میں خطاب کیا کرتا تھا تو میرا تعارف جو شروع ہوتا تھا وہ لال حویلی سے ہوتا تھا. لوگوں کا لال حویلی پہ، اب دیکھیں نا انڈیا میں اتنے جو تبصرے ہو رہے ہیں لال حویلی پہ اور بی بی سی میں اور دوسرے جگہوں پہ، میرے پہ نہیں ہو رہے جی، بلڈنگ پہ ہو رہے ہیں. بلڈنگ پہ اسٹڈی ہو رہی ہے اور بلڈنگ پہ تحقیق ہو رہی ہے. اور اس بلڈنگ پہ انڈین فلم بنانے کے لیے بھی آئے، اس وقت میں نے نہیں دی. تو اب میری لائف پہ 2-3 پارٹیاں جو ہیں وہ فلم بنانے والی ہیں، اور جس میں لال حویلی کا بھی بڑا رول ہے. اور ابھی پیسوں کے لین دین کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے کہ کتنے پیسے انہوں نے مجھے دینے ہیں. شیخ اب یہ بتائیں کہ جس طرح عمران خان اور کے ہم نواؤں پہ ایک کریک ڈاؤن جاری ہے، کیا لال حویلی کا نوٹس آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور کیا وجہ ہو سکتی ہے جی؟ ایف بی آر میں 70 سے اب تو میں کاروبار ہی نہیں کرتا. ایف بی آر نے اس وقت نوٹس بھیجا جی میں کاروبار ہی نہیں کرتا. تو میں گلمرگ کمپنی لمیٹڈ کا پاکستان کا سلک کا ٹاپ ایکسپورٹر تھا. امپورٹر نہیں تھا، ایکسپورٹر تھا. کارپوریٹس میں گلمرگ کمپنی لمیٹڈ کا نام تھا. جب میں نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. یہ کہا جا رہا ہے کہ لال حویلی متروکہ بورڈ کی، جو کہ لال حویلی جو ہے یہ ایک ایسا املاک ہے جو شیخ رشید صاحب کا نہیں ہے. تو اگر شیخ رشید صاحب نہیں نکلیں گے جو کہ ایک سینئر سیاستدان ہے، تو باقی لوگوں کو ہم کیسے نکالیں گے؟ اس پہ آپ کا کیا ورژن ہے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ 3 مرلے تو ہماری ملکیت ہے، باقی 19 لوگ اور بھی رہتے ہیں، رہ ہی رہے ہیں. اور
لڑیں گے, آئینی قانونی حق اپنا منوائیں گے, ایسے نہیں جان چھوڑیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لال حویلی کا نوٹس آیا, حکومت میں کون ہو سکتے یا کوئی؟ چھوڑے جی, یہ حکومت بے وقوف ہے, ان کا جوڈو کراٹے والے ہیں یہ, کہ بلڈنگوں سے کیا ہوتا ہے, میں یہاں سے چھوڑ کے سامنے چلے جاؤں گا تو میری سیاست ختم ہو جائے گی. سجان سنگھ کی حویلی بھی تھی نا, وہ میں نے ویمن یونیورسٹی کو دی, اور یہ بھی میری وصیت ہے کہ میں نے ویمن یونیورسٹی کو جو وصیت لکھائی ہے کہ یہ وہ مالک ہوگی اس 3 مرتبے. تو لال حویلی ہم نے 4 یونیورسٹیاں بنائی ہیں, میری خواہش ہے کہ میں 4 یونیورسٹیوں کو اپنا حصہ دے کے جاؤں. 5 بنائی ہیں, میڈیکل کالج بھی ہم نے, 2 لاشیں بھی دی, اور یہ بھی ہم نے بنایا, انجینئرنگ یونیورسٹی بھی ہم نے بنائی. مطلب اگر خدا نخواستہ لال حویلی جاتی ہے تو شیخ رشید کی سیاست متحرک رہے گی؟ سیاست میں تھوڑی سی کرتا ہوں, ویسی زیادہ متحرک ہو جاتی ہے. دیکھیں نا, بے وقوفوں سے پالا پڑا ہے. اب جب میرے پاس میری کوئی خبر نہیں ہے تو CNN, BBC اور انڈیا پہ لال حویلی چل رہی ہے. جب لال حویلی چلائیں گے تو میرا ذکر تو اس میں آئے گا. کوئی پاسبلٹی ہے کہ عمران خان اور مقتدر حلقوں کے بیچ دوریاں ختم ہو جائیں؟ میری خواہش ہے, دعا ہے کہ یہ دوریاں ختم ہوں, لیکن میری زندگی کے تلخ تجربات یہ ہیں کہ بیک ڈور چینلوں سے بیک ڈور چینل کبھی کامیاب نہیں ہو. آپ عمران خان کے ہمنوا رہے اور ابھی بھی ہیں, مسلسل عمران خان کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کے ادارے کے سربراہ کو ٹارگٹ کرنا, خان صاحب کو آپ کیا مشورے دیتے تھے؟ دیکھیں, میں تو خان کے ساتھ کھڑا ہوں. ایسے موقع پہ نسلی اور اصلی جو سیاسی ورکر ہے, مشکل کے وقت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. کل وہ اقتدار میں آ جائے چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں. ایسے موقع میں چھوڑوں تو اندر کا میرا شیخ رشید جو ہے مجھ پہ لان تان کرے گا, اور یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ اس لڑائی کو کیسے لڑنا چاہتا ہے. میں تو شیخ ہوں اور صلح صفائی کا حامی ہوں, لیکن اگر سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا تو پھر ٹیڑھی انگلی سے تو نکالے گا. مشورہ دیتے تھے آپ؟ میں تو صلح صفائی کا مشورہ دینے والے ہوں. خان صاحب نہیں مانتے؟ نہیں مانتے. یہ میرا کام ہے کہنا, میں 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں, میری اپنی پارٹی ہے, میری خان صاحب کے حد تک تعلق ہے. صرف ایک کور کمیٹی کے PTI کی میٹنگ میں جاتا ہوں اور کسی میٹنگ میں نہیں جاتا. سر, آپ ایک بہت سیاسی ورکر رہے, نفس کو جانتے ہیں, مستقبل کے پیشن گوئی کر سکتے ہیں. کیا دیکھ رہے پاکستانی سیاست میں کوئی ایسی اسمیل آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ ماشاء اللہ لگ سکتی ہے؟ ماشاء اللہ تو بڑا سخت لفظ ہے. آج کل تو بڑے بڑے ماڈریٹ نکالے تھے, مشرف نے نکالا تھا جب, تو میں نے کہا تھا کہ یہ ایمرجنسی پلس ہے. لیکن میں اکتوبر نومبر پچھلے 6 مہینے سے رو رہا ہوں, جب سے میں حکومت سے نکلا ہوں, کہ یہ بڑے اہم ہے. وہ ٹائم آ گیا. 15 دن اکتوبر کے رہ گئے اور نومبر شروع ہونے میں تھوڑے دن رہ گئے. میں 6 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر نومبر میں آر پار ہو جائے گا. جو سیاست ہونی ہے اسی مہینوں میں ہوگی. تو جنرل باجوہ صاحب تو کہہ رہے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں اور ISPR بھی یہی کہتا ہے تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. مطلب پھر کوئی چانس نہیں؟ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کی اور آصف زرداری کی خواہشیں بھی پوری ہوگی. بڑی مشکل سے وہ باہر گیا ہے, اتنی آسانی سے اس کو نہیں آنے دیں گے, یا نہیں آئے گا. جس کا بھائی وزیر اعظم ہو, جس کا اس سے بڑی کیا بات ہے کہ 2 ووٹوں سے حکومت بنائی گئی, وہ اپنے بھائی کو, جس کا پاسپورٹ میرے وقت میں تو رک سکتا تھا, اب تو نہیں رکا ہوا. آئے نا جی, ہمت کریں. جیلیں گرتی ہیں کیا یہ غریبوں, مسکینوں اور مظلوموں کے لیے بنی ہیں؟ چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں اور منی لانڈرر اور کیا کہوں کہ کرپشن کے دیوتاؤں کے لیے نہیں بنے. یہ زمینی خداؤں کے لیے نہیں بنی اور غریبوں کے لیے بنی. چڑی کی تبدیلی سے عمران خان کی سیاست, عمران خان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہو سکتی؟ نہیں کرتا, لیکن عمران خان ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے, جس آدمی نے یہ پلان بنایا, جس نے آرکیٹیکٹ کیا, جس نے ڈیزائن کیا, اس نے عمران خان کی خدمت کی. جب میں کیبنٹ میں یہ کہتا تھا کہ ہمارے حالات خراب ہیں, تو لوگ مجھے کہتے تھے وزیر داخلہ نہیں, کریانے کا وزیر ہے. اور بالآخر خود عمران خان نے کہا کہ بھئی ایک بہت بڑا تودہ میرے اوپر گرنے کے لیے آ رہا تھا, میں ہٹ گیا اور PTM میں اس کے نیچے آ. نون لیگ نے جو بات مشہور کی اور جو مارکیٹ میں آئی کہ عمران خان جنرل فیس کو لگا کر ون پارٹی اس کو لگا کے
جنرل فیس کو لگا کر ملک میں چین جیسا نظام لانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں. میں انوت کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ اس کا خیال نہیں تھا، نہ وہ اس کو لگانا چاہتا تھا. کس کو؟ فیض کو. عمران خان نہیں لگانا چاہتے تو پھر وہ کس کو لگانا چاہتے ہیں؟ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. اچھا، تو نواز شریف کے جو بیانیہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، وہ جمہوریت، بیان ہی تھا، کیا عزت دینی ضیاء الحق کی. یہ سارے جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. فوجی گملوں سے جوان ہوئے ہیں. یہ ڈارچسٹر کے نیچے گاڑیاں پسند کر رہے تھے جب فون آیا جنرل جیلانی کا کہ آپ کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا پنجاب میں وزیر لگایا جا رہا ہے. اس وقت یہ تحریک استقلال میں تھے. پھر ان کے والد مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے وہ گئے اور انہوں نے کہا جی ہمارا بچہ فوج کے ساتھ جانا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائے. 2023 کے عام انتخابات اگر ہوتے، 2023 میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ کی سیاسی پیشن گوئی کیا کہتی ہے؟ ملک کا وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ میں تو عمران خان کو اس وقت دیکھیں، دو باتیں ہیں نا. پرائم منسٹر تو یہاں معین قریشی بھی رہا، شوکت عزیز بھی رہا، ایسے ایسے لوگ رہے. میں آپ سے سوال کروں وزیر اعظموں کے آپ نام نہیں جانتے جن کا کبھی یہاں سنگل کالم بعد میں خبر نہیں لگی. اس وقت عمران خان ایک حقیقت ہے، عروج پہ ہے اور اس کے سیاست کا طوطی بول رہا ہے. جس بے وقوف نے یہ ڈیزائن کیا انٹرنیشنلی یا ڈومیسٹکلی، اس نے عمران خان کی خدمت کی، اس سے دشمنی نہیں کی اور الیکشن میں وہ جیتے گا. عمران خان کے بارے میں ہم بچپن سے جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں یہ مشہور کہ وہ خوددار شخص ہے اور ہر چیز کو جو مطلب وہ لات مارتے تھے. تو عمران خان نے اس دن کہا کہ میں بے بس تھا، میری ڈورے میرے ہاتھ. دیکھیں، میں عمران خان کے حساس سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا. آپ میرے سے میرا سوال کریں. نہیں، میں بے بس نہیں تھا، میرے پاس پورے اختیارات ہیں. میں اپنا سوال آپ کو کہہ سکتا ہوں. مطلب آپ اپنے اختیارات میں میرے رستے میں نہ فوج رکاوٹ تھی، نہ آئی ایس آئی رکاوٹ تھی، نہ کوئی ادارہ، نہ ایم آئی، نہ ایم او، کوئی ادارہ رکاوٹ نہیں تھا، نہ 408 رکاوٹ تھی. میرے پاس فری ہے. اگر آخری سوال، اگر نواز شریف لندن میں جو ہوا ہے کہ ایک اسپیسیفک بندے کو لگانا چاہتے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ نہیں لگے گا؟ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ایسے ہوں گے بعد میں نون لیگ کے؟ 6 لگائے تو ان سے تعلقات نہیں ہوئے، ایک جہاز میں کریش ہو گیا. تو اب وہ اس کا میرا ذہنی خیال یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے آئے گا بھی نہیں، اور اس کا بندہ جو خواہشیں ہیں وہ خبروں کی حد تک ہیں، وہ حقیقت نہیں بنے گی. تھینک یو شیخ صاحب.